ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد أو أحبك إلي لولا أن قومي أخرجوني ما سكنت في غيرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین محترم، اللہ جل شانہ کی عظیم المرتبت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھنے اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائیں، اس پر عمل کی توفیق بخشیں، تا حیات قرآن و سنت سے وابستہ رکھیں. گزشتہ جماعت سے حج بیت اللہ اور بیت اللہ کی عظمت فضیلت کے حوالے سے بات چیت ہوئی. حج کے اعمال و افعال جہاں پر ادا کیے جاتے ہیں ان جگہوں کی عظمت دل کے اندر بٹھانا بھی ضروری ہے، تاکہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی خوش نصیب کو موقع عنایت فرمائیں حج کا یا عمرے کا، تو وہاں ہمیں اس مقام کی عظمت اور ہیبت کا خیال رکھنا ہوگا، اور ان افعال اور اعمال سے اجتناب کرنا ہوگا جو وہاں پر باعث وبال بنے. اس لیے مکۃ المکرمہ جس میں بیت اللہ ہے، جس میں حرم مکہ ہے، جس میں صفا اور مروہ ہے، جس میں عرفات، مزدلفہ اور منا ہے، یہ مقامات جہاں پر حج اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے،
عظیم شہر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ لا زائد ہے، فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور کیوں نہ کھاؤں اے نبی، وانت حل بہذا البلد، آپ جو اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ مکہ پہلے بھی عظمت والا تھا، اس میں اللہ کا گھر موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے مکہ کی عظمت اور بڑھ گئی۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائیں، یا تو اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، یا وہ چیز کثیر المنافع اور کثیر البرکت ہوتی ہے۔ زیتون اور انجیر کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کثیر المنافع ہیں، کثیر البرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، آپ کی زلفوں کی، آپ کے چہرے کی قسم کھائی تو آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تو اس شہر کی عظمت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آپ کی جائے پیدائش ہے، پھر اللہ کا گھر وہاں پر موجود ہے، اس لیے جب اہل مکہ نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین چھوڑ رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہو کر مکہ سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے، ما اطیب منک و احبک الیہ، کہ تجھ سے تیرے مقابلے میں کوئی شہر مجھے محبوب نہیں، عمدہ نہیں۔ لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ تو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور مکہ کا حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ حرم بنا، ومن دخلہ کان آمنا، جیسا کہ قرآن پاک میں جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا، اس کو امن میسر ہوگا۔ لہذا قتل و غارت وہاں منع ہے، خون بہانا منع ہے، حرم کے درخت نہیں کاٹے جا سکتے، حرم کا گھاس بھی نہیں کاٹا جا سکتا، حرم کے شکار کو بھی امن حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ذخیرہ اندوزی کرنا جرم ہے، اس میں الحاد اور بے دینی کرنا بھی جرم ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ والوں کی اداؤں اور دعاؤں کا نام حج۔ اللہ کے کچھ مقرب بندوں نے کچھ ایسی ادائیں قائم کی یا ایسی دعائیں کی، اللہ نے ان کو قیامت تک جاری اور ساری کر دیا، اسی کا نام حج اور عمرہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، یہاں پر طواف کیا، ہر نبی نے طواف کیا۔ ان کی گھر والی حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ غرض کوئی بھی تھی، مگر اللہ کو ان کی دوڑ اور ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اس کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امر کو بجا لانے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو شیطان آ کر وسوسے ڈالنے لگا
تو ابراہیم علیہ السلام نے لاحولہ پڑھا اور کنکریاں ماری شیطان کو، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس عمل کو جاری کر دیا۔ حاجی کنکریاں نہیں ماریں گے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مینا میں قربان کیا اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، مگر اللہ تو امتحان لینا چاہتے تھے، اور دمبا بھیجا جنت سے، وہ قربان ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے منا میں اللہ نے قربانی کے اعمال جاری کر دی۔ یہ حج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عمرہ کرنے آئے حدیبیہ والے سال کے بعد، تو کمزور اور نحیف تھے، کھانے پینے کو تو کچھ نہیں تھا، مشکلات تھے اس وقت۔ جب وہ طواف کر رہے تھے تو مشرکین نے کہا کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، یہ ہم سے مقابلے کی کیا طاقت رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اپنے صحابہ کرام اور آپ بھی پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلیں، طواف کریں، تاکہ دشمن پر رعب قائم ہو۔ اب غرض اس وقت وہ تھی، لیکن ان کی وہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ تو اللہ والوں کی دعاؤں اور اداؤں کا نام حج اور عمرہ ہے۔ حرم مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی حرمت کو حلال کیا۔ آپ نے چند دشمنان جن کو قتل کیا، ابن قتل وغیرہ، جو بیت اللہ کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جیسے پہلے اس مکہ کی حرمت تھی اور آج سے پھر اسی طرح حرمت قائم ہے۔ اللہ نے صرف میرے لیے چند گھڑیاں حلال کی، میرے بغیر کسی کو قیامت تک اجازت نہیں ہے۔ اور پھر مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ کا حرم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صبر علی لاواء المدینۃ وشدتها، فرمائے جو آدمی مدینہ کی مشکلات پر صبر کرے گا کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا گواہ بھی بنوں گا، اس کا سفارشی بھی بنوں گا۔ فرمایا اے اللہ ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے نبی اور تیرے خلیل ہیں۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، بے شک انہوں نے آپ سے مکہ کے لیے مانگا تھا، دعا کی تھی۔ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِمَدِينَةَ، اور میں آپ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِمَكَّةَ أَوْ مِثْلَهُ مَعَهُ، جس طرح انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، جو چیزیں مانگیں وہ میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ اور بھی مانگتا ہوں۔ یہ مدینہ کی عظمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس رأوا اذا اول الثمر، مدینہ کے لوگ جب پہلا پھل یعنی فصل کی پہلے پھل جب دیکھتے تھے تو جاؤ بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے۔ کان اخذھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے اس پھل میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، ہمارے سا ہمارا مد جو پیمانے ہوتے تھے یا ان میں بھی برکت عطا فرما۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم الی المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، وعک ابو بکر و بلال، ابو بکر و عمر، ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار ہو گیا۔ جیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے خبر دی آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبہا مکہ، اے اللہ مدینہ کو ہماری طرف محبوب کر دے جیسے تو نے مکہ کو محبوب کیا تھا، او اشدہا، یا اس سے بھی زیادہ کر، مدینہ کی محبت پیدا کر، وصحیہا، اور اس کو درست کر، وبارک لنا فی سعیہا ومدہا، اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور فرمایا وانقل حماہا فجعلہا الی الجوف، اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر اور جوفہ میں پہنچا دے۔ جوفہ یہودی رہتے تھے، آج کل ہمارے کسی بزرگ نے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ کرونا سے ہمیں نجات عطا دے مسلمانوں کو، اور اگر ہے ہی تو کفار تک پہنچا، لوگوں نے شور برپا کر دیا کہ جی ان کو انسانیت کا احترام نہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ادھر وبا پہنچ جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس بخار کو جوفہ میں لے جا جہاں یہودی رہتے، کیا پھر آپ کو بھی انسانیت کا خیال نہیں؟ قرآن و سنت سے واقفیت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت بہا، جو آدمی یہ طاقت رکھ سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے مدینہ میں مرنے کی، چاہیے وہ مدینہ میں مرے، فإنہ اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سکن فی المدینہ، جو مدینہ میں رہتا ہے، وصبر علی بلائہا وشدتہا، پھر اس کی تکلیفوں پر اس نے صبر کیا، کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا گواہ بھی ہوں گا، اس کا سفارشی بھی ہوں۔ من مات فی الحرمین، اور جو آدمی حرمین یعنی حرم مکہ حرم مدینہ کسی ایک میں فوت ہو گیا، بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کو امن والوں میں سے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جو جان بوجھ کر قصداً میرے روضے کی مدینے کی زیارت کرتا ہے کرے گا، وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فزار قبری کان بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا اور پھر میری روضے کی میری قبر کی زیارت کی میرے وصال کے بعد، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو میری قبر کی زیارت کرے گا گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کر رہا۔ اس لیے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا پکی بات ہے اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ مدینہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے مدینہ میں تو مدینہ کی در و دیوار پہ نظر پڑتی تو سواری کو تیز کرتے تھے۔ مدینہ سے محبت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا جو آدمی حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے،
اور وقت بھی ہو پھر میرے مدینہ میں نہیں آتا اور میرے روزے پر حاضری نہیں دیتا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اس لیے وہ مقامات جن کو یہ اعزاز حاصل ہوئے ان کا مقابلہ کوئی اور مقام نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم نبی اصلی مانتے ہیں ایسے ہم بیت اللہ بھی اصلی مانتے ہیں، روزہ بھی اصلی مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو احد پہاڑ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور آپ کے قدم مبارک لگے تو یہاں کے پتھر ہم اکٹھے کر کے کہہ دیں کہ یہ بھی پہاڑ ہے جو زیارت کریں، یہ نہیں ہو سکتا، وگرنہ تو پھر کیا مقام رہ گیا اس جگہ کا۔ اس لیے مدینہ کا مقابلہ کوئی اور جگہ نہیں کر سکتی۔ روزہ وہیں ہے، یہاں نقلی روزے بنانا یا ان کو دیکھنا کہ ثواب ہے نہیں ہو سکتا۔ نبی جہاں رہا، جن راستوں پہ چلا، ان کا مقابلہ اور راستے تو نہیں کر سکتے۔ تو مکہ سے محبت، مدینہ سے محبت ایمان کا جز ہے، اور یہ محبت ہونی چاہیے۔ وہاں اللہ موقع دے اور سب دعا کریں اللہ حرمین کی رونق کو جلد بحال فرمائے، اسی طرح اجتماع ہو جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں وباؤں سے بھی محفوظ کرے، دجالی سازشوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو جس کو بھی موقع ملے تو وہاں جا کے اس احترام کے ساتھ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں رہے، عظمت کا خیال رکھے، شکایت بھی نہ کرے۔ حج تو ہے ہی مشقت کا نام، مشقت پہ شکایت کرنا، اللہ مدینہ میں شکایت کوئی کرے گا تو پھر اللہ کے نبی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ مقامات ہیں، ان کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔